احمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک سبسکرائبر ہیں ہمارے اور دوست ہیں، وہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اب سے نہیں، جب سے میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے ہی وہ کہہ رہے تھے، 3-4 ہفتے، ایک مہینہ پہلے، کہ وہ ختم نبوت پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ایسی چیزوں، ایسے موضوعوں پہ بات اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ اس سے بڑا جو مسئلہ ہے، چاہے وہ قادیانیوں کی جماعت ہو، جو غلام احمد قادیان آف قادیان ان پہ بلیو کرتے ہوں، یا جو کوئی بھی دوسرے مسلمان ہوں، ان کو جو ہماری حکومت پاکستان ہے انہوں نے کافر قرار دیا ہے۔ یعنی کافر اس طرح سے قرار نہیں دیا، یہ خود اپنے آپ کہتے ہیں، یہ ثابت نہیں کر سکے تھے کہ یہ جو ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، جو انہوں نے ایک چیز بنائی ہے، وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں۔ تو بات محض اتنی سی تھی، ان کو ثابت کرنے کے لیے موقع دیا گیا، ان کو دلائل لانے کے لیے کہا گیا، اور ان کے خلیفہ جو تھے وہ آئے، غالباً دوسرے خلیفہ تھے جو آئے، اور انہوں نے آ کر عدالت میں، قومی اسمبلی کے سامنے ساری ڈیبیٹ ہوئی، اور وہ ایک متفقہ فیصلہ تھا پاکستانی حکومت کا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے جیسے مسلمان عمومی طور پر ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں میں یہ عادت ہے کہ ہم لوگ ہر کسی کو، چاہے وہ مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین و خاتم المرسلین و خاتم الانبیاء، ان پہ ہونے پر وہ اعتراض نہیں کرتا، تو اس کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں کسی چیز کی بنا پر، اور کافی اختلافات ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان میں زیادہ بحث کرنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ ایک اسپیسیفک ایشو تھا، اور وہ صرف یہاں پر نہیں تھا۔ ایک اور مذہب، بہائی مذہب ہے، جو ایران میں بہا اللہ نامی شخص نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کی تھیں، اور جب آپ ان کے بنائی ہوئی جماعت میں جب تھوڑی تحقیق کریں گے تو آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آپ کو آدھی سے زیادہ چیزیں وہاں سے ملیں گی کہ جو رسول اللہ سے انہوں نے نہیں لی، جو انہوں نے لی ہیں نئے آنے والے مذاہب سے۔ یعنی وہ اپنا بھی جماعت بنانے سے قاصر تھے، اور اس کے لیے بھی ان کو بہائیوں کی جو ہے جماعت ہے، ان سے کافی چیزیں ادھار لے کے، بس وہ یہ ویسا ادھار تھا کہ جو لے لیا اور واپس نہیں کیا، ایکنالج نہیں کیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے بقول ان کے کہ بہت ظلم کیا، اور کرتے بھی ہوں گے، وہاں پہ ہے ایسی جہالت کہ انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا ان کے اس سے بڑا برعکس نظریہ ہے۔ میرے لیے یہ ضروری اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے یا غیر مسلم ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے انسان ہے، اور انسانیت کی بنا پر وہ ہمارا بھائی ہے، تو اس بنا پر میں ان کو اپنا بھائی، انسانی بھائی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ جیسے بھی سوچتے ہیں وہ ان کی اپنی اوپینین ہے، وہ اللہ کو جا کے جواب دیں گے، اور ہمارے معصوم لوگ جو ہیں ان کو ان کے شکنجے میں آنے کی جو مسئلہ ہے وہ میرے سے بڑا ہے کہ میں اس کو سولو کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ انسان کو ایک اپنا میسج دینا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بجائے یہ کہ سارے لوگ جو ہے میرے میسج سے ٹیلی کریں، وہ اسی کو مانیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ میری کنورسیشن سے کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں تو مقصد سارا یہ ہے کہ کچھ بینیفٹ ان کو مل جائے جو لینا چاہیں وہ۔ تو عام انسانوں میں مسئلہ معیشت کا ہے، روزی روٹی کا ہے، اور وہ ایک ایسا سر پہ ایک وہم بنا لیتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں، اور پاکستان میں کچھ نہیں ہے تو پھر ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پھر ان کو فورس چاہیے۔ یہ محض باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو ایکسپیرینس نہ دیکھی ہوں، نہ سنی ہوں، یہ سب کچھ
میرے سامنے سے گزرا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو. اور اگر آپ کسی کو کوگنیٹو ڈیسولنس یعنی میں نہ مانوں اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ہیں. اور ہمارے بھی کافی ایسے لوگ ہیں. اب ہمارے لوگوں کی کیا غلطی ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جذباتی قسم کے لوگ جو کنٹرول نہیں کر سکتے جذبات کو، انہوں نے جا کے کچھ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ کوئی ایسی بات ہوگی جس سے ان میں آپس میں تضاد ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ زمین کے معاملے میں ہو، جس نے یہ رنگ اختیار کر لیا کہ جو لگے کہ یار مذہب کی وجہ سے مارا ہے، یا ان لوگوں نے کچھ اپنے آپ پہ حملہ کروایا. اور کئی صورتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ پھر ان کو باہر جانے کے لیے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے ایک ریزن مل گیا، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت اس طرح سے اٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کسی نیوز میں چیز آ رہی ہے، اور ان کا اپنا نیریٹو مرزائیت کا، قادیانیت کا یہ ہے کہ یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہمیں قتل کرتے ہیں. تو اب اگر حقیقت آپ جا کے روا میں دیکھیں گے، ان کے شہر میں جہاں وہ رہتے ہیں، تو ادھر بھی ان کے اپنے کافی لوگ ہیں کہ جس کی میرا نہیں خیال کہ میں اس پہ اپنا ذہن کو صرف کروں. اور میرے لیے اتنا ضروری ہے کہ انسان ہونے کی ناطے سے ان کی رسپیکٹ کروں، اور اس چیز کے خلاف بات کروں کہ کسی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے انسان کو قتل کرے، وہ کسی ماں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کسی بچے کا باپ ہے، کسی بچی کا باپ ہے، کسی عورت کا خامند ہے، کسی بہن کا بھائی ہے. تو ان کو قتل کرنے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ غصہ ان پہ کیوں آپ اس طرح سے نکالتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے کس کو وہ کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا. اگر وہ سزا کے حقدار ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ہمیں وہ قانون ہاتھ میں پکڑ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عزت ہم مسلمانوں پہ فرض ہے، ہم ان کا نام بہت ہی عقیدت سے، بہت محبت سے اور احترام سے اور عشق سے لیتے ہیں. تو ایک غلط بات ہے کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غلط بات کرے، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن دوبارہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو قتل کرنا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں خود بھی ہوں، تو میرا یہی خیال ہے جیسی ان کی تربیت ہے وہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اسے زیادہ بہتری کی طرف لے کے آئیں گے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ رحمت ہے، اور ہم ان کے میسیج کے ذریعے ان کا امیج یہ دیتے ہیں کہ وہ زحمت ہے. ان لوگوں کے لیے بھی کسی کے لیے زحمت رسول اللہ نہیں تھے. ہاں اگر کبھی حملہ ہوا یا جہاں مسلمان خطرے میں پڑ گئے تو اس میں پھر وہ اپنا ڈیفینس ہے، وہ کوئی بھی ملک کرتا ہے، وہ کوئی بھی کنٹری کرتی ہے. کنٹری کی صورت میں مدینہ شریف میں صحابی یا مقامی جو مدینہ کے تھے وہ خود ہی فورس تھے اور خود ہی عوام تھے، ادھر کوئی رعایا نہیں تھا. وہ سارے لوگ اپنے گھر کو جس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کرتے تھے. اور انشاءاللہ اصل اسلام کیا ہے اس کے مفروضے میں سب باتیں کلیئر ہوں گی. میں اس لیے ان چیزوں کو کبھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ صاحب آئے اور میں نے ان کو، آپ کے گھر اگر ایک مہمان آتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے. تو میرے لیے تو ایک مہمان کی طرح سے، اور میں نے بہت رسپیکٹ دی. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا لیکن میں کیوں کسی پر ایسی پرسیپشن رکھ کے ان سے بات کرتا، تو میں نے ان کو موقع دیا کہ وہ آئیں میرے سے بات کریں، تو ان کا علم زیادہ ہوگا. میں اس وجہ سے سوچ رہا کہ چلیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. مجھے یہ اس طرح سے نہیں تھا کہ یہ ایک شک ہوتا ہے نا کہ یہ واقعی ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں وہ پرسیپشن نیگیٹو نہیں ہے کسی شخص کے لیے، یا نفرت نہیں یا تعصب نہیں. اسی طرح کوئی بھی انسان جو قادیانیت کو رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، میرے دوستوں میں اگر آتا ہے تو آئے، کوئی ایسا وہ مسئلہ اس میں نہیں ہے. اور دوسری بات کہ یہاں تک جانا کہ ان کو اذر پہنچانا، ایک میری نظر میں بھی معصوم انسان ہے جس کو آپ کچھ عقیدہ رکھنے کی بنا پر آپ اسے نفرت کرتے ہیں یا اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو پاکستانی جو حکومت ہے وہ آلریڈی کرتی ہے، وہ آلریڈی پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن یہ پولیس بھی تو روا میں خود ہیں، اور وہاں پر ہی ان کا اپنا ایک، جیسا ہر کلچر میں ہوتا ہے
ایک مافیا سے بن گیا ہے جو بدماشیاں بھی کریں یا جو بھی کریں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا پاکستان کی حکومت بہتر جانتی ہے جو دیکھتی ہے. لیکن حفاظت انسان کی جو ہے وہ حق ہے کہ اس کو حفاظت ملے، اس کا گھر محفوظ رہے، اس کی ملکیت محفوظ رہے، اس کے ماں باپ محفوظ رہے، اس کے بچے بیوی بہن بھائی سب محفوظ رہیں، انہیں کوئی یہ خطرہ نہ ہو کہ ہمارے عقیدے کی وجہ سے ہمیں لوگ آ کے مارنے کو آ گئے. تو ایسا بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس کے سخت میں خلاف ہوں. یہ کوئی بھی عام انسان ہے اس کو خلاف ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مانتا ہے. تو ہم اللہ پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ جو چیز اگر علمی حد تک ہے تو اس پر جو ہے کنورسیشن، مکالمے کو نہیں روکنا چاہیے، کنورسیشن ضرور ہونی چاہیے. تو ہم ان جاہل طرح کی جو سوچیں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اور انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے، اور وہ پھر جذباتی ہوتا ہے، کئی دفعہ دکھاوے میں ہوتا ہے، کئی دفعہ واقعی ہوتا ہے. کئی لوگوں کو سائیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور نظر نہیں آ رہا ہوتا انہیں، اور پھر اگر آپ یہ چیز ان کو ایسے دیں تو وہ ان کے لیے ایک مقصد بن جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا نام رکھنے کے لیے کچھ ایسی حرکت کر دیتے ہیں. میری نظر میں وہ بہادری اس طرح سے نہیں ہے. بہادری ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج پہ چلتے، ان کے نام کی حفاظت ہم لوگوں کی ذمہ دار ہے، ہم لوگ ذمہ دار ہیں جو ان کو نبی مانتے ہیں، جو ان کو نبی آخر زمان مانتے ہیں. تو یہ لوگ بھلے ان سے مجھے اختلاف ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ان کو نیچے سمجھوں یا ان کو کم انسان سمجھوں. اگر کوئی اپنی کریکٹرسٹکس میں زیادہ ہے تو اوبویسلی وہ زیادہ ہے میرے سے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں کسی اس کے سامنے کسی سے مقابلہ کروں. ہر انسان برابر ہے. اگر آپ کا ایک بھائی ہے، وہ اگر کوئی غلط بات کرے تو کیا آپ اس کو قتل کریں گے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جب تک انسان اس طرح سے نہیں سوچتا کہ انسانیت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ہوا دے، آکسیجن دیتا ہے، پانی دیتا ہے، روزی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، اور موسیٰ کو بھی دیتا ہے. وہ رازق ہے، وہ ہر ایک بشر کو، ہر ایک مخلوق کو خوراک پہنچاتا ہے، رزق پہنچاتا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ کتنا نافرمان ہے یا اس نے کتنی زیادتی کی ہے اپنے ساتھ ہی، اور پھر مطلب ہے خدا کا انکار کرنا یا اس طرح کی چیزیں. تو مطلب صرف یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کوئی تعصب نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی انسان سے. اور یہ بھائی جب آئے تو میرا یہی ذہن تھا، اور اب بھی وہی ذہن ہے. میں اب بھی ان کی عزت کرتا ہوں، وہ قابل عزت ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی میرے سے، کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ میں نے کی نہ انہوں نے کی، اور بڑے صبر سے میری بات کو سنا. میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جب بات کر رہا تھا تو میں نے زیادہ اپنا منہ نہیں کھولا، نہ میں کھولنے کا عادی ہوں کہ میں اپنے ایسی چیزیں ان کے سامنے رکھوں جو شاید ان کے آئیڈیاز نہ ہوں، یا میں جو ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قادیانی والے ہوں. جب تک وہ خود نہیں کہتے میں کیوں ان کو اس چیز سے کہوں کہ آپ قادیانی ہیں یا پوچھوں، میرا کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح سے. ہاں جب انہوں نے خود فیل کیا کہ وہ بتائیں تو انہوں نے بتایا. تو اسی لیے میں نے نہ ان کے جو اگینسٹ ایک کتابیں نہیں ہیں، لاکھوں کی ویڈیوز ہیں جو ان کے عقائد سے کو پروف کرتی ہیں کہ وہ رونگ ہیں، اور وہ انہی کے لوگ تھے جو ان کی جماعت سے باہر نکلے. اس میں آپ کو یوٹیوب میں بہت سے چینلز ملیں گے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ کبھی دیکھے نہیں ہوں گے؟ مجھے پتہ نہیں ہوگا. اور میری عادت یہ ہے کہ میں ایسی چیزوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ چیزیں بہت بگڑی ہوئی چیزیں ہیں جو ایک انسان نے نہیں بگاڑی، یہ کافی آنے والے لوگوں نے بھی اس میں مزید اضافہ کیا، اور یہ بگڑتی ہی جاتی ہیں. تو اسے ایک انسان سے سوچ کے یا دیکھ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ تو کر سکتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. آپ کو اویئر ہونا چاہیے راستوں کا، اور کس طرح سے یہ لوگ عام معصوم لوگوں کو جو دیہاتی ہوتے ہیں پاکستان میں یا مجبور ہوتے ہیں اپنی معیشت کی وجہ سے، فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے، ان کو کافی چیزوں میں یہ یوز کرتے ہیں. اور یہ ایک ایکسپیرینس نہیں ہے، میرے کئی دوستوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا. تو لیکن مجھے نفرت نہیں ہے، نہ میں ان سے کوئی ایسا رکھتا ہوں کہ میں ان کو
برا سمجھوں یا ایسے سمجھوں، ٹھیک ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، جو غلط ہوگا وہ اللہ جانے، وہ ان کی بلا، ہماری اپنی بلائیں، ہم اپنی بلائیں پہلے سیٹ کر لیں، پھر دیکھیں گے جو بات ان کی ہے ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے ان کو بھی اور ہمیں بھی، تاکہ ہماری کنورسیشن ہوتی ہے. وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک تو کہتے ہیں نا، تو وہ بات دروازہ بند نہیں کر سکتی، اور وہ کوئی بھی چاہے نہ بھی کہتے ہیں تب بھی کھلا ہوتا ہے کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور علم کو جب ہم ٹرانسفر نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہاں بس اپنے علم میں اضافہ کریں تو صرف اس سے مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، آپ اپنے علم کو کریکٹ بھی کریں، امپروو بھی کریں، تاکہ جب وہ کنورژن ہو اس کی، جب وہ ٹرانسفر ہو آگے جا کے، تو اچھا علم آپ منتقل کریں. بیڈ کوالٹی علم کا منتقل کرنا فائدہ نہیں ہوتا. یہ مجھ سے جب بات کر رہے تھے، میں ان کو چاہتا تھا مجھ سے بات کرتے ہیں، پوچھتے رہیں، اور میں لکھتا رہوں، اور وہی میں نے کیا. اور بس تھوڑے سے پوائنٹ تک پہنچا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ کافی آگے تک جائیں گے. تو جو چیزیں ان کے اگینسٹ تھیں، جو ہر بندے کو پتہ ہے، یعنی وما کان محمد ابا احد، یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، آیت نمبر 40 ہے اور سورت نمبر 33 ہے. اب یہ جب بھی آپ کبھی بھی کوئی مرزیت کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یوٹیوب میں انہی کی جماعت سے نکلے ہوئے لوگوں کی پہلی جو ایک انٹرو کا چلتا ہے، آیت چلتی ہے، وہ یہی ہے. وہ ویڈیو سن کے، پورے سیریز سن کے آپ کو یہ آیت زبانی یاد ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آپ سوچیں گے، مجھے اب یہ نہ سوچیے کہ مجھے نہیں پتہ تھا اس آیت کا، آئی ایم ویری ویل اویئر آف اٹ. اور ان کی جو باقی سوال ہیں، میں ان سے بہت ڈیٹیل میں واقف ہوں، اور ان کو کس طرح میں نے حاصل کیا، جس طرح سے آپ کرتے ہیں. ہم لوگ زیادہ بڑے عالم ہوں گے ایک 100 سال پہلے جو عالم تھے ان کی نسبت، کیونکہ جتنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوں گی، ہم نے ان سے لاکھوں گنا زیادہ ویڈیوز دیکھ کے چیزوں کو سمجھا. لیکن ویڈیو اور کتابوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز کوئی چیک نہیں ہوتی کہ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں. تو ہمارے پاس وہ کوالٹی آف نالج تو نہیں ہے جو ایک کتاب کو پڑھنے سے آتا ہے، جو ریفریڈ ہو، جس کے اوپر کرٹیسزم بھی پیڈ ریویو کے ساتھ ہو، لوگوں نے چیک کیا ہو اس کو. لیکن پھر بھی آپ کو ایک اویئرنیس، ایک جنرل نالج، ایک ویکیپیڈیا کی طرح سے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا کون اس کے اگینسٹ ہے، کون اس کے اگینسٹ نہیں ہے، اور ان کا کیا لاجک ہے اور اس کا کیا لاجک ہے. یہ ہم جیسے ہزاروں لوگ سنتے ہیں ان چیزوں کو، اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ مرزیت جو ہے، یہ قادیانیت کی یا احمدیت کی جو اصل ہے وہ کتنی جگہ پہ کھلی ہے، ایک جگہ پہ نہیں. تو مقصد نفرتیں پھیلانا نہیں، لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا مقصد نہیں ہے کہ ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جائے. ایک میسیج ہے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کی چوائس ہے، وہ خود اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور ایک سویلائز معاشرے میں سویلائز لوگوں کی طرح رہتے ہوئے بات چیت کی جائے. الحمدللہ جو میرا پہلا جو اسٹریم لائن تھی، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں نے کبھی اس کو اس طرح سے آن لائن بھی نہیں کیا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا چینل جو ہے یہ خود بخود ہی مجھ سے بنتا گیا ہے، میں نے کبھی اس کو پلان نہیں کیا کہ میں اسے بناؤں گا. اور لیکن آفٹر لسننگ ٹو سو مینی پیپل اینڈ سو مینی تھنگس ور گوئنگ رانگ، تو یہ میری ایک سول جو ہے آپ سمجھنے لائبلٹی بنتی ہے، ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں اس چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھوں اور پھر ان کو لوگوں کو بتاؤں کہ میرا نظریہ یہ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، نہ کہ ان کے عقائد کے خلاف کوئی مطلب مہم بنا کے اور مطلب منہ سے تھوک نکل رہے ہوں اور گالیاں دے رہے ہوں ایک دوسرے کو. تو وہ بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ کیا لرن کریں گے، اور وہ کیا دیکھیں گے کہ کس طرح سے بات چیت ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے پک کریں گے. تو بہتر ہے کہ کچھ سویلائز اگزامپل بھی چھوڑی جائیں لوگوں میں، اور ایک حد تک رہتے ہوئے بات کو، اگر آپ نے بحث بھی کرنی ہے، ایک حد تک بڑھائیں، نہ کہ اپنے جذبات کو بالکل بے لگام چھوڑ دیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ آپ سن سکتے ہیں، میں نے اپلوڈ کیا اس کو، اور میں نے اس میں سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کیا، نہ اس میں سے مس کیا ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ بات کریں. اگر مجھ سے دلیل مانگتے ہیں، پہلے اپنی دلیل دیں، کہ میں دلیل دینے سے قاصر ہوں. اور
یہ فارمولا میرے لیے تو فائدہ مند ثابت ہوا، لیکن میں تو ایک جانے میں ایک چیز کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے ایسے چیلنج نہیں کرتا کہ کہیں پہ اس کو میں افینڈ نہ کر دوں. بہتر ہے کہ وہ خود ہی کہے اور خود ہی اس کا جواب اس کو ملے اسی کے زبان سے، تو وہ سب سے مضبوط چیز ہے. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور میں کیونکہ میری آواز اس میں کلیئر نہیں ہے، بہت زیادہ شور ہے مائک میں، تو میں نے اس لیے دوسری ویڈیو اپلوڈ کی ہے تاکہ میں کلیریفائی کروں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. وہ تو آپ سن سکتے ہیں، میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اور میں کیا کہہ رہا تھا وہ شاید آپ کو کلیئر نہ ہو، تو وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور میں پھر اگلی سیکشن میں اس کو بتانا شروع کر دوں گا انشاءاللہ. پہلا پوائنٹ تھا وہ تو انہوں نے مطلب جنرل پوائنٹ جس طرح سے وہ بڑے کیلکولیٹڈ تھے، وہ ایسے نہیں تھا کہ کوئی پلان نہ کوئی اسٹرکچر نہ ہو. اسی لیے میں نے وہ اس کنورسیشن میں ان سے پوچھا بھی کہ بھئی آپ نے یہ لسٹ تو نہیں بنائی ہوئی جس لسٹ سے آپ لے کے آ رہے ہیں، بڑے سسٹمیٹکلی آپ بات کر رہے ہیں، کیا ارادہ؟ تو مجھے تو پتا تھا کہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور لیکن میں ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آخر میں نے ان سے یہ بات پوچھی اور انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور وہ خود ہی یہ آرگینیکلی سوچ رہے تھے، اور آرگینیکلی وہ جو ان کے ذہن میں سوال تھے وہ پریزنٹ کر رہے تھے. لیکن میرے خیال سے یہ بہت اسپیسیفک ڈائمنشن تھی. انہوں نے میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ 4 سوال ہوں گے، شاید میں اس کو ذرا غلط طریقے سے دیکھ رہا ہوں گا. تو وہ 4 سوال ان کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی، اور کہ جو ہمارے آخری نبوت ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں یہ عنوان ان کا بیسیکلی آپ سمجھ لیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان پر کتاب آئی ہے، تو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. یعنی قرآن مجید جو ہے وہ کتاب اور حکمت کی کتاب ہے. تو قرآن مجید میں قرآن یعنی کتاب تو موجود آ جاتی ہے نا کتاب کے طور پر، لیکن حکمت جو ہے وہ مسنگ ہے. دیٹس اے مسنگ ایلیمنٹ فرام اٹ. تو ایک ان کا حکمت کا ایک سوال تھا جس میں میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا اگر یہ بات مان لیں تو جن پہ کتاب نازل ہوئی، جن انبیاء پر، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تورات اور زبور، اور اس کے بعد آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن پہ تورات نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی. تو اب یہ سلیمان جو ہیں یا ہارون جو ہیں، ان کے اوپر تو کوئی کتاب نہیں اتری، نہیں اتری. اور اسی طرح سے چلتے چلتے کتنے ہی زکریا ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ امتی نبی تھے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی امت میں سے ہیں، اور ہارون علیہ السلام امتی نبی ہیں. یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا. تو امتی کو نبی ہونے کا کنسیپٹ واضح ہے. ٹھیک ہے، تو اب پھر ڈیفائن کریں گے پھر ان پہ اترتا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کتاب نہیں اترتی تو مان لیا، یعنی صاحب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے حضرت ہارون علیہ السلام پہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر کتاب نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ دونوں ہیں، کتاب بھی اور حکمت بھی. تو فضیلت کے حساب سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے، وہ مانے اس بات کو. پھر دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر صرف حکمت ہی اتری ہے. اب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر حکمت کو بتائیں، حکمت کیا ہے، کیونکہ وہ آگے جانا چاہ رہے تھے. اور پھر ہم نے اس مثال کے ساتھ ایک اور مثال قرآن مجید کی شامل کر لی. قرآن مجید میں بھی اس طرح سے قرآن ایک کتاب ہے، اور یہ بھی قرآن حکمت کی کتاب ہے، اس میں حکمت بھی ہے اور کتاب بھی ہے یہ. تو اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مانتے ہیں یا وہ نہیں مانتے، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ آخر نبی ہے، نبی کا اختتام، نبوت کا اختتام ہے، رسالت کا اختتام ہے، تو پھر حکمت کہاں گئی؟ کیا ہمیں بغیر حکمت کے چھوڑ دیا؟ تو یہ تو پھر انصاف نہیں ہوا. تو بڑا ہی ایک لاجیکل کوسچن ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں بغیر تعصب کے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ کیا بات ہے کہ ہمارے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکمت نہیں.
اس کا جو میں نے عمومی جواب تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے کنسیپٹ ہیں ہمارے مسلمانوں کے، جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، وہ اصحابہ کرام کو مانتے ہیں کہ ان کے پاس حکمت ہے، وہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملی. اور پھر جو اہل تشیع ہیں وہ ولایت پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ جو حکمت جو ہے وہ ولی کے پاس ہے، نبوت ادھر نہیں آئی، نبوت کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا. تو حکمت کو پریزنٹ کہنا یا اس کو ایبسنٹ کہنا، تو اس کا سوال تو کا جواب تو ہمیں مل گیا ایک طرح سے اپنی طرف سے، نہیں مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے. اور جو قادیانیت کی جو جماعت ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سیٹسفائی نہیں تھے کہ نو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، کہ ہمیں حکمت بھی چاہیے، قرآن بھی چاہیے، کتاب بھی چاہیے. کتاب تو ہے، تو کتاب کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اب حکمت مسنگ ہے. کون ہے جو حکیم ہے؟ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ پھر آپ کے پاس ایک واضح سوال یہ ہے کہ پھر بتائیں کہ حکمت کہتے کسے ہیں؟ اس حکمت کی ڈیفینیشن تو کریں نا، کہ جو مسنگ ہے پہلے دیکھیں گے وہ ہے کیا. یعنی اگر کوئی مجھے کہے کہ میرے $2000 گم ہو گئے ہیں، $2000 کا نوٹ گم ہو گیا، میں یہ سوچوں گا نا کہ $2000 کا تو نوٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں وہ کس کلر کا ہے، کس طرح کا ہے، میں نے نہیں کبھی دیکھا، تو ہوتا ہی نہیں. تو وہ کہے گا نہیں وہ چیک تھا. میں پوچھوں گا پھر چیک کس کلر کا تھا، کیا سائز تھا اس کا، عام سائز تھا یا کچھ اور سائز تھا. یا کسی کی کوئی گاڑی گم ہو جائے تو وہ گاڑی بہت بڑی چیز ہے، ہم پوچھیں گے اس کا نمبر پلیٹ کیا تھا، اس کی کلر کیا تھا، کون سا میک تھا، کس طرح سے تھی، کون سا سن تھا اس کا، اینڈ آل دوز کائنڈ آف کوسچنز یو آسک. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت مسنگ ہے، تو یا نبی مسنگ ہے ہماری طرف سے. تو پھر مطلب آپ بتائیں کہ حکمت ہے کیا؟ یہ تو سوال بنتا ہے نا ان سے. حکمت کو وہ ڈیفائن نہیں کر سکے. ان کے مطابق جو ڈیفائن کیا وہ یہ تھی کہ جو قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور سکھاتا ہے، سمجھانا، اس کو حکمت کہتے ہیں بقول ان کے. اب میں نہیں جانتا کہ وہ کوئی مربی ہیں یا کافی علم رکھنے والے ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کچھ نہ کچھ اپنے تبلیغ کرنے سے پہلے تھوڑی سی اپنی کریکشن بھی کر لیتے، کچھ سیکھ لیتے آپ، پھر آپ حکمت کو ڈیفائن کر سکتے. جو میرے پاس ڈیفینیشن حکمت کی ہے وہ ایک کامن ایکسیپٹیبل نالج ہے، جو کہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہر انسان پڑھتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، کافر ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا وہ یہودی ہوں یا ہندو ہوں یا کسی مذہب پہ بلیو نہ بھی کرتے ہوں، وہ اس تھیوری دا پیرامڈ آف وزڈم سے انکار نہیں کرتے. اس میں ڈیٹا، انفارمیشن، نالج اینڈ وزڈم. نالج کو ٹیسٹ کریں آپ تو پھر وزڈم ہوتی. تو میرے مطابق تو وزڈم کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے. آپ کی کیا ہے ڈیفینیشن؟ ان کی وہی ڈیفینیشن تھی کھردری سی کہ قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا یہ حکمت ہوتی ہے. تو مطلب پھر یہ ہوا کہ اب جو ان کے بعد کے آنے والے نبی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر ان کے مطابق رسالت کا پیریڈ ختم نہیں ہوا یا نبوت کا پیریڈ وہاں پہ ختم نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر حکمت کیری آن رہی، کتاب وہی رہی، کیونکہ یہ امتی نبی کہتے ہیں. تو میرا کویشچن یہ تھا کہ وہ ان کی آگے کنورسیشن آپ خود سن سکتے ہیں کہ تو بڑے مسائل سے ہم گزرے ہیں، یعنی اتنے صدیاں گزر جانے کے بعد یہ نبی آیا ہے، اس سے پہلے نبی کیوں نہیں آیا؟ یعنی تقریباً 1700 میں 1800 میں آ رہے ہیں، 1900 میں، تو اسلام تو 1400 سال پہلے ہے. تو 1300 سال پہلے کی جو ساری جنگیں ہم نے لڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مسلمان نے مسلمان کو قتل شہید کیا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہمارے سروں پہ بیٹھ گئے. تو ہمیں تو اس وقت سے حکمت کی ضرورت تھی، اس وقت سے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ختم ہو گئی ہے نبوت یہاں پہ، جب میں جاؤں گا ختم ہے. دین انسٹنٹلی وی نیڈ حکیم جس کو ہم نبی کہیں، کہ اس کے پاس کتاب نہیں کہ امتی نبی ہے، یا ان کا تسلسل مسلسل ہونا چاہیے کہ وہ رہیں گے. ہم لوگوں نے کنسیپٹ دیا ہر صدی میں مجدد آتا ہے، اور پھر انہوں نے پہلے مجددیت کا دعویٰ کیا، علامہ غلام احمد قادیان کے جو ہیں.
سو آپ خود سوچیں کہ جو حکمت ہے وہ تو پھر بھی مسنگ ہے، ابھی تک نہیں پہنچی ہے، ابھی تک نہیں آئی. تب آئیے جب غلام احمد قادیان صاحب پہنچے ہیں یہاں پہ. اب وہ حکیم جو ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. تو میں نے کہا چلیں یہ مان بھی لیں کہ وہ اب آئے، اور پھر انہوں نے جو حکمت پیش کی ہے اپنی کتابوں میں، اس کا اگر آپ حال دیکھیں تو وہ آپ کی کتابیں ہیں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ان کی ڈسرسپیکٹ کروں. اس میں کیا لکھے وہ آپ فیصلہ کریں. آپ ماشاءاللہ بہت کلیور ہیں، آپ کو ہر چیز کا نفع نقصان پتہ ہوگا. میں آپ سے کہتا کہ آپ مجھے 2,000 10,000 20,000 پاؤنڈ دے دیں، کیا آپ دیں گے؟ اگر آپ کے پاس ہوں اور میں آپ سے مانگوں، آپ پوچھیں گے کیوں، کس لیے میں آپ کو دوں؟ میں کہوں گا جی مجھے آپ لون دیں. آپ کہیں گے میں لون آپ کو کیوں دوں، میں آپ کو جانتا ہی نہیں. تو پھر آپ بہت زیادہ دنیاوی طور پر بڑے کلیور ہیں. یہی جس طرح عام انسان ہوتا ہے اس کی میں نے مثال بھی دی ہے. حاجی صاحب لاہور میں رہتے ہوئے بہت کلیور ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سیکھتے ہیں کہ جی میں اب شالوی میں سامان بیچتے بیچتے بہت امیر ہو گیا ہوں، اب میں حج پہ جاتا ہوں، حالانکہ سپارہ بھی نہیں پڑھنا آتا. حج پہ جائیں گے اور حج پہ پہنچ کے وہ کہیں گے، مدینہ شریف سے کال آئے گی، مکہ شریف سے کہ لاہور، کہ اپنے بچوں کو کہیں گے منڈے ہو داتا صاحب دعا کرنا، میں پہنچ گیا حج کرنے، میں حج کرنے پہنچ گیا ہوں، داتا صاحب میری دعا کروا لو. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں کہ جہاں آپ کاروبار کریں دین یو آر ویری انٹیلیجنٹ اور ویری کننگ، لیکن جب آپ مذہب پہ آتے ہیں تو اتنے بھولے بن جاتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. حکمت صرف یہ بھی ڈیفائن آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نبوت کا سارا دعویٰ اسی پہ بن جاتا ہے پھر. تو اگر مرزا قادیان کی جو انٹیلیجنس ہے ان کی بکس میں یا ان کی حکمت جو ہے، اس کو آپ کمپیئر کریں کوئی اور نہیں، غلام احمد پرویز صاحب سے، جو ان کے ہمسائے قصبے میں رہتے تھے یا گاؤں میں رہتے تھے، بٹیالہ نام تھا اس گاؤں کا. تو وہ ان کے بڑے مخالف تھے غلام احمد قادیان کے. تو جو کتابیں جس طرح سے انہوں نے بھی بس اپنی حکمت یوز کی ہے. سو غلام احمد پرویز کی حکمت تو کسی بھی سطح پہ آتی نہیں ہے. اگر ہم غلام احمد قادیان کی جو حکمت ہے وہ کسی بھی لیول پہ نہیں آتی ایز کمپیئر ٹو غلام احمد پرویز صاحب. یعنی دور دور تک نشان نہیں ہے غلام احمد قادیان کا اف یو کمپیئر بوتھ. تو پھر تو نبی نعوذ باللہ غلام احمد پرویز صاحب کو ہونا چاہیے تھا. یا اگر جو عام اسکول آف تھاٹ میں آپ رکھ لیں تو پھر تو غلام ہونا چاہیے تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، کہ معاملہ یہ حل ہوتا کہ میں نبی ہوں تو میرے پر کتاب نہیں اترے گی، حکمت ہی آئے گی صرف، پھر وہ واجب کینڈیڈیٹ بنتے ہیں. یہ حضرت علی پہ اترتی، جن کو انہوں نے فرمایا بھی حدیث میں کہ وہ میرے بعد نبی نہیں ہے، تو میرے سے وہی تعلق ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یا اگر نبوت اور رسالت میں کوئی ڈفرنس بھی انہوں نے نہیں کیا، یہ وہ کرنا تھا انہوں نے. میں نے ذرا آگے غلطی کر دی تھوڑی سی. میں چاہ رہا تھا کہ میں میدان سجا کے رکھوں، بس خود ہی آئیں، خود ہی سب ہتھیار ڈالیں، خود ہی وہ چوز کریں کون سے ہتھیار سے، اور خود ہی اس ہتھیار سے ہی ان کا جواب ان کو مل جائے. وہی ہوا. کئی دفعہ نادان اور معصوم بننا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ معصومانہ سوال جو تھے ان کے کلیور رانہ جواب نہیں دے سکے. تو وہ حکمت کو ڈیفائن نہیں کر سکے، اور نبوت کی پہلا پوائنٹ انہوں نے پوائنٹ ریز کیا، اسی پہ ان کو مزہ نہیں آیا تو وہ ذرا آگے بڑھنے لگ گئے. اب ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایک ہتھیار نہیں تھا، کافی تھے. تو پھر دوسرا انہوں نے تیسری بات جو انہوں نے کی وہ دعا پہ لے آئے کہ ہر نبی نے دعا مانگی لیکن کوئی ایسی مافوق الفطرت دعا نہیں مانگی کہ جس سے زمین اور آسمان مل جائیں، یعنی قیامت آ جائے. تو ہمارے ہسٹری میں کتنی ایسی کہانیاں ہیں، کتنے نبیوں نے بدعا کی اپنی قوم کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام نے کی، وہ قیامت سے کم ہے کیا؟ لیکن مافوق الفطرت نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا فرشتہ اترا ہو. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، دعا مانگی انہوں نے کہ اس قوم پہ عذاب آ جائے، لیکن اس قوم کے لیے تو وہ مافوق الفطرت ہی ہے نا. وہ عموماً فطرتاً ایسے ہوتا نہیں ہے جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ وہ کچھ گھنٹوں میں، ایک دن میں وہ ملیا میٹ ہو گئے.
اگر ہم اس کو جو ہماری آرکیولوجی ہے اس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، کچھ دنوں کے اندر سب ختم ہو گیا تھا. لیکن جس طرح سے مذہبی کتابوں میں دیکھیں تو بڑی اسٹوریاں ملتی ہیں جو مفوق الفطرت ہیں. بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتھر کی بن گئی، نمک کی بن گئی، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اب یہ دیکھیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اپنی ان کی بات کو پورا نہیں کرتی. یعنی دعا سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ کوئی نہ کوئی پوائنٹ تو تھا. اچھا، تو وہ ویڈیو میں آپ دیکھ کے اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں، سوال دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا بات کی تھی. پھر وہ چلے گئے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور غیر المغضوب علیہم وللضالین پہ ان کا ایشو تھا کہ یہ وللضالین والے جو ہیں ان لوگوں سے مجھے پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے آپ کو؟ تو کہ یہ ضالین والے تو ہیں تو ان کو سیدھا کون کرے گا، کہ ہم ضالین کے راستے پہ نہ چلے جائیں. مسلمانوں کو سیدھا کون کرے گا؟ اس کے لیے بھی ہمیں حکیم چاہیے، حکمت والا چاہیے. تو وہ 1200-1300 صدیوں کے بعد حضرت مرزا محمد قادیان کی شکل میں، احمد آف قادیان کی شکل میں ہمیں نظر آیا. تو دیکھیے کسی بھی سوال جو اسلحہ انہوں نے پھینکا اس میں بارود نہیں تھا، it was missing bullets. تو چلتے چلتے پھر وہ مجھے لے گئے، اب جو میں آپ سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، سورہ احزاب کی جو ان کی صورت، ان کو نام یاد تھا اور صورت، لیکن اس آیت کو میں نے جیسے کہا ہے کہ کس نے پہلے نہیں پڑھا ہوگا. ہر مسلمان، اہل سنت والجماعت، اہل تشیع جو بھی ہو، سبھی اس صورت کو سنا ہوا ہے ہم نے، ایک دفعہ نہیں، ہزاروں لاکھوں دفعہ الحمدللہ. تو وہ آیت یہ تھی نمبر 40، صورت نمبر 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. تو اب یہ جو آیت ہے اس کا انہوں نے مجھ سے کہا ترجمہ کریں، میں نے نکال دیا اور میں نے شرارتاً ان کو کہا یہ ایک ہمارے کینیڈا کے جو ہے نا بڑے مزاحیہ قسم کے وہ ہیں طارق فتح، انہوں نے بڑی بڑی شدید قسم کی کتابیں لکھی ہیں، بڑے ایتھیس قسم کے ہیں بندے. تو ان کا نام میں نے لیا کہ میں ذرا چاہ رہا تھا کہ ان کو اندازہ ان کا ہے کہ نہیں، اور ان کو واقعی اندازہ تھا ان کا، لیکن وہ خاموش ہے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا بعد میں کہ یہ طارق فتح والے جو کینیڈا والے وہ ہیں، انہوں نے تو قرآن ترجمہ لکھا ہی نہیں ہے میرے بھائی. تو یہ فتح ہیں جلندر، یہ میرے خیال سے ان کا پورا نام ہے، مجھے بھی اتفاق سے ان کا پورا نام نہیں آتا، لیکن ترجمہ ہے میرے پاس، ایک اپلیکیشن ہے جہاں پہ یہ چیز چلتی ہے تو وہ پڑھ لیتا ہوں. وہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ اگر ترجمے کا ایک مطلب نہ نکلتا ہو then I see what's the problem in it. تو بہرکیف ہم لوگ اس جگہ پہ آ کے رک گئے اور چلتے چلتے ہمیں تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پیریڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ جرمنی میں تھے اور میں یہاں یو کے میں ہوں. تو to be fair with him, he was very intelligent man, اور انہوں نے ٹائم دیا اور میں اسی قدر کرتا ہوں. پھر آخری چیز یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں جو لیکن ہے وہ ولیکن تو ولیکن جو ہے وہ ربط کرتا ہے دو حصوں کو، دو سینٹینسز کو. میں تمہیں پیسے دوں گا لیکن تم نے مجھے واپس کرنے ہیں. تو پہلے پیسے دینے کے فعل میں دوسرا ایک جو ہے فعل ایکشن وہ شامل ہوا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ چیز لیکن ہے وہ لیکن یہ وہی ہے جو ہم اپنی اردو زبان میں بھی لیکن لیتے ہیں، اور اس طرح سے پہلی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز مشکل نہیں ہے سمجھنے والی. لیکن ان سے پوچھنے کے لیے مجھے بار بار ان کو پڑھوانا پڑا کہ آپ یہ پڑھیں، پھر یہ پڑھیں، پھر یہ پڑھیں، اور میں وہ بیان کیوں دوں جو کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں دوں، یعنی میرے منہ میں لفظ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ خود ہی بولیں، خود ہی کہیں، اور پھر خود تصدیق کریں اس کی. تو بہت کوششیں کی کہ کوئی مثال نکلے، لیکن مثال نہیں نکل رہی تھی.
نہ میں کوئی مثال دے رہا تھا ایسی، نہ وہ نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن چلتے چلتے جب وہ تھک گئے پھر ایک جگہ پہ مثال نکالی کہ اگر آپ کے والد کے دوست آتے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ میں آپ کے والد کا دوست ہوں، اور یعنی عزت کا معاملہ تھا، تو جو ہے وہ آپ ان کو، اور میں مطلب آخری ان کا کلاس فیل ہوں، اس طرح سے بات چیت بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو آیت تھی ہم اس کو اس طرح سے عزت کا معاملہ نہیں لیتے. یہ لوگ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا وہ یہ تھا کہ جو ما کان محمد ابا، اس میں ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اب یہ جو ولکن سے پہلے کی چیز ہے، اس میں ہے کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. تو یہ ایک کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اور لیکن کی وجہ سے ریلیشن شپ آگے. جب دوسری ہم آیت پڑھتے ہیں اور اللہ کے آخری اور سب نبیوں کے خاتمے، اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں، اور اللہ ہر بات جانتا ہے. اچھا، دوسری بات ہے وہ ایسی ہے جو کہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے ٹو دا فرسٹ ون، کیونکہ اس کے درمیان ریلیشن شپ ہے لیکن کا. ولیکن کی وجہ سے پہلا ریلیشن شپ، یعنی میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا لیکن آپ مجھے یہ پیسے واپس کریں گے. میں آپ کو پیسے تب دوں گا جب آپ مجھے پیسے واپس کریں گے. ایک اور سمجھانے کا طریقہ یہ، لیکن جو ہے عربی میں وہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے. تو ریلیشن شپ دونوں سینٹینسز میں بنتا ہے، یعنی دونوں چیزوں کا سینٹینس میں جو بات ہو رہی ہے، دو سینٹینس نہیں ہے، ایک ہی سینٹینس ہے، لیکن اس سینٹینس میں جو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک عمل اور پھر دوسرا بھی عمل ہے اس کا. تو ان دونوں میں ریلیشن شپ ولیکن کی وجہ سے ہے. تو یہ ان کی بات ہے. سو یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بندہ جو اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے. کلیئرلی بس ہے. لیکن ہمارے مسلمان اس کو اس طرح سے نہیں لیتے. ہمارا کنسیپٹ ہے کہ پہلے جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ دو باتیں ہیں، صحیح، اور اس میں کافی ویک بنتا ہے یہ پوائنٹ. اور لیکن بات کو اکثر سمجھانے کے لیے اس طرح سے بھی بات کی جاتی ہے کہ کوئی ایک بات پہلے کی جائے اور پھر دوسری بات کو بتایا جائے، لیکن ان کا اس طرح سے ریلیشن شپ ڈائریکٹ نظر نہ آتا ہو. یہ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. میرا آرگومنٹ یہ تھا، اور اس میں نے کئی مثالیں وہاں پر دیں. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے، اور پھر محمد رسول اللہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اس میں لیکن تو نہیں ہے، لیکن دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن نہیں ہے تو معاملہ ہمیں کوئی کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، وہ مختلف جگہوں پہ ہے. لا الہ الا اللہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے. تو لیکن ہم ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں حالانکہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھا ہے. تو ایک تو یہ مثال ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں اس طرح سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ بات ہوگی، لیکن دو چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے ایک سینٹینس کے اندر. تو پہلی بات تو یہ تھی، یعنی اس کے کپڑے بلو ہوں گے، وہ اس مقام پہ کھڑا ہوگا، وہ اتنی دیر انتظار کرے گا، لیکن جب تمہیں اس نے دیکھ لیا تو پھر وہ چلا جائے گا. اگر یہ ایک مثال ہے، اس میں تین صرف چیزیں جو ہیں وہ پہلے بتائی گئی ہیں کہ اس کے کپڑوں کا کیا حال ہے، پھر ایک ہی فرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس طرح بھی یوز کیا جاتا ہے. اس میں واقعی وہ ریلیشن شپ ہے. تو اس سے کوئی انکار نہیں تھا. میں ان چیزوں کو دہرا رہا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ ریلیشن شپ کی ہم بات فائنل کر لیں پہلے. تو انہوں نے بار بار اس کی اگزامپل دی، اور کیونکہ میری ساؤنڈ میں پرابلم تھا تو وہ بھی مطلب کلیئر نہیں ہو رہی تھی شاید اس وجہ سے. اور یہ چیزیں سمپل سی ہمارے سامنے آئیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر کسی مرد کے باپ نہ ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے، تو وہ ایک حدیث جو ہے جو ہمیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد تھے مردوں کے نہیں بلکہ عورتوں، یعنی حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں ان کی حقیقی بیٹی تھیں، اور اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن جو زید تھے وہ ان کے بیٹے تھے، منہ بولے، جو آزاد کردہ غلام تھے. تو ایک بات تو ہمیں یہ کلیئر کر دی قرآن مجید کی یہ آیتوں میں خوبصورتی ملتی ہے آپ کو کئی جگہوں پہ. اب کیونکہ لیکن درمیان میں تو اس کو ذرا ہم تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بات ہے کیا. اور دوسری ہے خاتم النبیین،
اور رسول اور خاتم النبیین ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے بیٹھ نہیں رہی تھیں کیونکہ لیکن درمیان میں آ گیا تھا. میرا کنسیپٹ صرف یہ تھا کہ آپ اس طرح سے اس کو نہیں دیکھ سکتے اور کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اس آیت میں لیکن کا ریلیشن شپ ہونا اس طرح سے ممکن نہیں ہے. اور یہی میرا ایک ٹریپ تھا ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ بتائیں کہ دیکھ سکیں گے. میں نہیں سمجھ سکا. اور بالکل ایسی تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ عزت کے طور پہ کہا گیا کہ لوگوں نے ان کی ذلت کی کہ تمہارا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے تو تم کمزور کیے گئے ہو اللہ کی طرف سے، یا قدرتاً تمہارے میں کمزوری یہ ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اور جو مطلب تمہیں نبوت کا کیا فائدہ ہو، مطلب ہو کیا کینڈیڈیٹ ہوئے تم کہ تم اللہ سے اپنے لیے بیٹا نہیں مانگ سکے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. شان نزول انہوں نے یہ بتایا وما کان محمد ابا احد. ٹھیک ہے، اب یہ اس میں یہاں تک روک کے پھر ولیکن آیا کہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تم میں سے، لیکن وہ اس سے بلند ہیں، ان کی عزت فرمائی. اور انہیں خاتم النبیین سے مطلب یہاں عددی خاتم نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا، کوئی نہیں شروع ہوا ہے اور ختم ہو گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں ختم الانبیاء کے بجائے خاتم الشعراء کہ شعراء کی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے جی، اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہو سکتا. تو وہ ختم جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ جہاں پر آپ کسی کو بہت مشہور کہیں کہ سخاوت اس پہ ختم ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بہت بڑا شخص جو ہے وہ سخی ہو تو وہ خاتم کی مثال اس طرح سے وہ لینا چاہ رہے تھے. یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے جب آپ لیکن کو اس طرز میں لیں جیسے وہ سمجھنا چاہیے اور خاتم کو اس طرز میں لیں جیسے وہ آپ چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس سینٹینس کو مکس کرنا ہے. تو اس بات پہ جو ہے وہ میں ایگری نہیں کر رہا تھا ان سے. میں سمجھنا چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس چیز کو سمجھوں آپ جیسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو اس طرز میں جب بات ہوتی رہی اور مثالوں میں جب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے ایک مثال پھینک دی کہ آپ کے دوست اگر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا والد نہیں ہوں لیکن میں ان کا دوست ہوں. میں نے کہا اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بھئی مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، لیکن وہ کوئی شخص مجھے کہ میں آپ کا باپ نہیں ہوں، میں کہوں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ ایسا کہے گا کیوں؟ دوسرا وہ یہ کہے کہ میں آپ کے والد کا دوست ہوں، اور ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ کو یہی سمجھنا چاہیے نا کہ وہ یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا والد تو نہیں ہوں لیکن آپ کے والد کا جیسا ہوں تو میری عزت کریں. تو وہ عزت کا جو پہلو تھا وہ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی. چلے میں نے مان بھی لیا، اس کے جواب میں نے یہی ہونے کہا کہ میں نے مان لیا کہ آپ نے یہاں پہ ما کان محمد ابا احدین میں جو چیز لے رہے ہیں وہ عزت کے طور پہ دینا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ لوگ ان کو تذلیل کرتے ہیں، ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے کو بیٹا نہیں ہے سب بیٹیاں ہیں. تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن وہ نبیوں کا سب اختتام ہو گیا جی، بہت بڑے نبی ہیں وہ. یہاں پہ تو کبیرہ ہونا چاہیے تھا. اگر ہم لیکن کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہم جس طرح سے گرامر میں لے رہے ہیں ویسے لیں تو پھر آپ خاتم کو کیا لیں گے؟ خاتم کی جو ٹرانسلیشن بنی ہے وہ ہر ترجمے میں خاتمے بھی آتا ہے، ختم ہونا کسی چیز کا. اور اس میں آپ کوئی بھی ترجمہ آپ کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو وہ خاتم النبیین کی ملے گی. اس میں آپ ترکش لے لیں ایک محمود صاحب ان کا لے کے دیکھ لیں، آپ ترجمے میں وہی چیز بتائیں گے آپ کو. محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول اللہ ہے اللہ کا، رسول اللہ ہے اللہ کا. ایک تو انہوں نے مہر کہہ دیا سب نبیوں پر اور سب چیزوں کو جان. انہوں نے ذرا ترجمہ ذرا مشکل طریقے سے کیا ہے. اس میں حاشیہ ہے، ٹھیک ہے. ہم کسی اور اس احمد علی صاحب کو دیکھتے ہیں. اچھا تو کسی لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبی کے خاتمے پر، یہ میں ہم نے پہلے کھولا تھا. اچھا، اور جو میرے پاس ایپ ہے اس میں کئی ترجمے جو ہیں وہ موجود نہیں، لیکن
اگر آپ کسی بھی ٹرانسلیشن میں جا کے دیکھ لیں تو وہ خاتم النبیین کو جو مہر ہے، وہ کچھ لوگوں نے اس کو مہر رسالت کے بارے میں بات کی ہے، لیکن جو میجورٹی ہمارے اردو کی ٹرانسلیشن میں آتی ہیں چیزیں، اس میں خاتم النبیین سے ہی بات کی جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاتم النبیین ہونے پہ یا رسولوں کے اختتام پہ ہونے پہ یہ انہوں نے مثال دی. اور اب وہ جو دوست میرے والد کا آیا ہے، میری نظر میں جب وہ آتا ہے، ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے آخری وقت میں کہ اگر وہ دوست آتا ہے جو میرے والد کا فرض کریں کلاس فیلو، یہ میں نے ایڈ کیا کہ وہ کلاس فیلو ہو، تو وہ مجھے کہے گا کہ میں تمہارے والد تو نہیں ہوں، لیکن میں ان کا آخری کلاس فیلو ہوں. تو پھر مجھے اور واضح ہو جائے گی نا اس مثال میں، اس کو یوز کرنے میں، اس ایگزامپل کو. تو میں نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا کہ بھی وہ کہہ رہے تھے آپ میرے منہ میں لفظ ڈال رہے ہیں، میں تو ڈال نہیں رہا ہوں، تو آپ کی ایگزامپل ہی کو موڈیفائی کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے. اور اب اگر وہ میرے پاس آتا ہے تو پہلی بات تو میں یہ سمجھوں گا، جو میں نے آپ کی بات پہلی مان لی کہ عزت کا معاملہ ہے یہاں پہ، تو مان لیتے ہیں، فرض کر لیجیے کون سی ایسی ضد ہے کہ ہم نے اس کو عزت نہیں ماننا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اب وہ آتا ہے میرے پاس، مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کے والد کا دوست ہوں، یا آپ کے والد کی طرح ہوں، یا آپ کا والد تو نہیں ہوں، کیونکہ اس میں نیگیٹیوٹی اس لیے میں اس ایگزامپل میں یوز کیا، لیکن ایسے وہ بولتا نہیں ہے کوئی انسان. تو لیکن عزت کی وجہ سے اگر وہ یہ کہہ بھی دے کہ میں آپ کے والد کے جیسا ہوں اور آپ کے والد کی کلاس کا آخری کلاس میٹ ہوں، تو میں پوچھوں گا انکل بتائیں کہ کتنے تھے میرے والد کے کلاس میٹس؟ وہ کہیں گے 40 تھے، ہم سب ملا کے، آپ کے والد کو ملا کے. تو میں پھر یہ کہوں گا میرے والد تو یہاں بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ 39 ہیں؟ کہیں گے ہاں. یعنی جب وہ یہ کہیں کہ میں آخری ہوں، میرے پہ وہ کلاس میٹس کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میں 39 نمبر ہوں، تو پھر میرے ذہن میں پھر وہ آپ آخری دوست ہوں گے. جو باقی 38 ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں، اور آپ 39 ہیں، 40th میرے والد ہیں. تو اس پہ جو ختم ہونے کی بات ہے وہ اس پہ سند آ جاتی ہے کہ پھر ختم کا مطلب سمجھ آئے گا. یہاں پہ لیکن کا بھی آپ کا ہم نے مان لیا، عزت ہونے کا بھی آپ کا مان لیا. تو اگر یہ چیز اس طرح سے ہوتی تو آپ کی اپنی مثال ہی آپ کے پاؤں پڑتی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. صحیح، لیکن اس کے مطلب یہ کہ تم ان کی تذلیل نہ کرو، وہ مردوں کے باپ نہیں تو کیا ہوا، لیکن وہ اللہ کے اور سب نبیوں کے آخری نبی ہیں، یا آخری ان پر نبوت اور رسالت ختم ہوتی ہے. اللہ ہر بات جانتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پھر اس آیت کی اس طرح سے بھی سمجھ آتی جیسے وہ بتانا چاہ رہے تھے، اگر مان بھی لیا جائے جیسے ان کے مطابق ہے کہ یہاں پہ عزت کا معاملہ ہے. میرے ذہن میں تھا کہ یہ دو آیتوں کی تفصیل ہے کہ ایک جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن کی وجہ سے کیونکہ ان کا جواز بنا، اور وہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ لیکن سے ریلیشن شپ بنتا ہے، اٹس اے کامن سینس. اگر اس طرح سے بھی لیا جائے تو تب بھی یہ زیادہ ثابت ہوتا ہے، اس بات کا زیادہ گمان ہوتا ہے کہ خاتم سے مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا ہونا. خاتم کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ مہر لگ گئی، جی فائنل ہے، نبی بھی فائنل ہے اور رسالت بھی فائنل ہے ان پہ. لیکن یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ختم شعراء، یعنی جو سارے شعروں کی جو ہے نا باپ ہے وہ، یعنی ختم ہو گئی ہے اس پہ شاعری، جیسے ہم ایک محاورے میں لیتے ہیں. عربوں میں اس طرح کی محاورے تو میں اویئر نہیں ہوں، شاید اگر آپ کو پتہ تو آپ بتائیں کہ کوئی ایسا جہاں پہ لیکن کو تو ہم لیکن ہی لیں جیسے گرامر میں یوز ہونا چاہیے، اور ریلیشن شپ پہلے سینٹینس کا دوسرے سینٹینس سے ہونا چاہیے. لیکن خاتم کا جو ہے وہ خاتم النبیین اور خاتم رسول میں جو ختم ہے اس سے مراد فنشنگ نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کا بڑا ہونا ہے، کبیر ہونا ہے. تو یہ ساری کی ساری ان سے بحث تھی. جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو بازی اپنی پلٹ گئی ہے، میری نظر میں ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ بازی ان کی پلٹ گئی انہی کی طرف، تو
انہوں نے مطلب ان کو لیٹ ہو رہی تھی اور وہ تھک گئے تھے، انہوں نے فوراً جانا چاہا. اب میرے سوالات جو حکمت کا جواب تھا وہ نہیں دے سکے، اور انہوں نے کہا جی میں نے دیا ہے، جو بالکل نہیں دیا، جو بالکل سیٹسفائی نہیں تھا. کیا حکمت کا ہونا نبوت کی دلیل ہے؟ اگر یہ ہے، جس کے پاس بھی حکمت ہوگی تو پھر وہ نبی ہوگا. تو وہ آپ نے بہت بڑا ٹیسٹ دے دیا ہے ہمیں. یعنی قرآن کی کتاب بھی نہ لے کے آئے، قرآن ہی کو مان لے اور بس یہ کہہ دے جی میرے پاس حکمت ہے. اگر ہم اس سے یہ پوچھ لیں نا کہ آپ کے پاس اب نبی ہیں تو آپ کے پاس کون سی کتاب ہے، کوئی نئی کتاب لے کے آئے ہیں، تو پھر بھی تھوڑی سی مطلب بندہ سوال سوچ سکتا ہے کہ اب کتاب بھی لے کے آئے اور حکمت بھی لے کے آئے. لیکن آپ کی کیس میں کتاب تو وہی کی وہی کھڑی ہے، قرآن مجید، اور آپ حکمت سے وہ زور دینا چاہ رہے ہیں. یعنی آپ اس طرح سے وہ نقشے بنانا چاہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، دے آر نو ایکسیپٹیبل. اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو آ کے اس پہ گالیاں دینا شروع کر دیں یا مارنا شروع کر دیں یا کچھ ایسی چیز کرنا شروع کر دیں. وی ول چوز ناٹ ٹو جسٹ ایکسیپٹ یو. یہ تو کوئی ایسا ہمارا وہ ہم نے آپ کا رائٹ کو سلب نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم اس کو اسی وقت تک انکار کرتے رہیں گے جب بھی ہم آپ سے یہ سنیں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہے. اگر اس سے انکار کریں گے، ہم کہیں گے ہم تو اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں کا گریبان پکڑیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو چوز فیصلہ کرنا ہے، آپ فیصلے کے حقدار ہیں، جیسا آپ چاہیں ویسے کریں. آپ کل کو کسی کو اور کو نبی بنانا چاہیں تو بنائیں. تو پھر اس کا مطلب ہے نا نبوت کا سلسلہ تو کھلا رکھا نا آپ نے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کیوں نہیں نبی بنے، حضرت عمر کیوں نہیں نبی بنے، حضرت عثمان کیوں نہیں نبی بنے، حضرت علی کیوں نہیں نبی بنے؟ ان کو زیادہ کینڈیڈیٹ تھے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کیوں نہیں نبی بنے؟ وہ زیادہ کینڈیڈیٹ تھے. وہ جو احمد قادیان کا ہے اس سے تو پتہ نہیں کتنے کھربوں گنا زیادہ کینڈیڈیٹ تھے. اور آپ کی کتابوں میں حضرت امام حسین پہ بھی اتنا تبرہ ہے، اتنی ان کی بے عزتی ہے، اتنی بدتمیزی ہے. لیکن وہ آپ کی مرضی کی آپ کریں. شرافت یہ ہوتی کہ آپ ان کتابوں کو بین کرتے تھے جو آپ کے پیغمبر نے لکھی، آپ کے نبی نے لکھی، ان کو بین کرتے تھے. شرافت یہ ہوتی. اگر آپ نے پھر بھی ان پہ نبوت پہ بلیف کرنا تھا، وہ کرتے رہتے بھائی، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کرتے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا. اب بھی آپ سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صرف اتنی سی ایک چیز ہو سکتی ہے نا کہ آپ یہ ایسے نبی پہ بلیو نہ کریں. اگر کرنا ہے تو پھر آپ کریں، ہم کون ہے روکنے والے آپ کو؟ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، اور انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے. رسول بھی آخری تھے، نبی بھی آخری تھے. دیر از نو تھرڈ پارٹی دیر. رسالت و نبوت وہاں پہ ختم ہو گئی تھی، جیسا قرآن مجید نے کہا، اور جیسا ہسٹوریکلی نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ بلیو کر رہے ہوں، ہسٹوریکلی جیسے نظر آتا ہے. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اس طرح ہمیں اس قرآن مجید پر بھی اس طرح سے ہی ایمان ہے. اور ان کی نبوت کا خاتمہ، ان کی رسالت کا خاتمہ جیسے قرآن مجید نے فرمایا، اس پہ ایمان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کا وہ ایمان نہیں ہے تو ہم آپ سے لڑائی کریں، ایسا بالکل نہیں. ایک اکیڈمک ڈیبیٹ ہے آپ سے ایک چھوٹے سے لیول پہ، تو اس میں ہم کیا آپ سے لڑائی کریں گے؟ لیکن شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور آپ اگر اس کو نہیں ماننا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ میرے پہ آ کے نہ یہ تھوپیں. مجھے آپ وہ جو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا میرے سے کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ مجھے ٹریپ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایزی ہوں، آپ سے پھنس جاؤں گا اس چیز میں. آئی وونٹ. تو ان چیزوں میں ہر ہمارے مسلمان کو، معصوم مسلمان جو ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا وہ نہیں ہے جتنا سے یہ جس طرح سے یہ لوگوں کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں. بات سیدھی سی ہوتی ہے. جو ان کو لفظ اپنے مطلب کے لیے ٹھیک لگے وہ بٹھا دیتے ہیں، چاہے وہ کنٹیکسٹ بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں وہ کنٹیکسٹ بٹھانا نہیں ہے. یہاں پہ تو مجھے کھلی کھلی شیطانیت نظر آئی ہے کہ وہ انہیں چاہ رہے تھے کہ میں یہ ثابت کروں وہ لیکن سے مطلب کوئی ریلیشن شپ ہے، جو بالکل ٹھیک بات ہے، ریلیشن شپ ہے 2 سینٹنسز کا، وہ لیکن کی وجہ سے. لیکن خاتم کو پھر انہوں نے کہہ دیا نہیں، جو سب سے بہتر ہوتا ہے. یعنی نبیوں میں سب سے بہترین رسول اللہ جو ہیں وہ رسول بھی ہیں اللہ کے، اور خاتم النبیین بھی ہیں.
رسول اللہ درمیان میں واو ہے کہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین. اب انہوں نے ایک اور ڈنڈی بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ جو واو ہے وہ بعد میں آیا تھا، تو رسول اللہ تو ایک ہونا ہے، اور پھر خاتم النبیین، نبیین کا خاتمہ وہ دوسرا ہونا ہے. دو خاصیتیں ہیں، یہ واو درمیان میں ہے. تو ایک ہے کہ رسول اللہ اگر ہیں تو پھر رسول اللہ کا راستہ انہوں نے کھول لینا ہے میرے خیال سے. ایک ہی راستہ رہ گیا نا کہ واو کے بعد جو ہے خاتم النبیین آیا ہے. ختم رسول تو وہاں پہ لکھا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایک اور ڈنڈی مارنی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک 1800 میں ایک بندہ اٹھ کے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر لیتا، تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں وہ نبی ہوں جو امتی نبی ہوں. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو رسول کہنا چاہیے تھا. اگر وہ اپنے آپ کو رسول کہتا تو بچ جاتا شاید، کیونکہ رسول کے پیچھے خاتم نہیں ہے، نبیین کے پیچھے خاتم. تو پھر یہ اس طرح سے بری طرح پھنسے ہیں صرف اللہ کی آیت کی وجہ سے کہ ان کے دلوں میں یہ اٹکی ہوئی ہے آیت، جو یہ نیچے بھی نہیں کر سکتے نہ باہر پھینک سکتے ہیں، تھوک سکتے ہیں اس کو. تو ان کو چاہتے تو پھر یہ قرآن میں رکھتے ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، ان کی بھی اور ہماری بھی. تو میرے بھائیو، یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو وضاحت دی جو اس ویڈیو میں ہوا، کیونکہ اس ویڈیو کی آڈیو میری طرف سے خراب تھی، ان کی طرف سے بالکل کلیئر ویڈیو آواز آ رہی ہے، تو آپ سن سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا یہ وہی چیز تھی جو اس ویڈیو میں تھی. جس میرے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں اس کو بتا دوں گا. اور اس پہ ان کو کوئی مذاق اڑانے کا مسئلہ نہیں، وہ پھر بھی ویلکم، دے آلویز آر ویلکم، یو نو. اور آ کے بات کریں، اور اس میں ہمارا علم بڑھتا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ وہ آئے، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے سے بات کریں. آئی ایم گریٹفل. میں نے پھر بھی ان کو بہت سی دعائیں دیں اور ان کو عزت کے ساتھ ہی رخصت کیا، کیونکہ ہمارے مہمان تھے، ہماری عزت ان پہ واجب ہے. تو انشاءاللہ ان سے دوبارہ بات بھی کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اب میں نے فیصلہ یہ کیا ہے، کیونکہ میں اپنی طرف سے تو اپنے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں کچھ چھپاؤں گا نہیں، میں صاف صاف آپ کو بتاؤں گا جو ویسے جہاں سے جیسے وہاں پہ ہوا. اور مجھے تھوڑا سا شک پڑتا ہے، میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسے کریں کہ اگر میں ان کے چینل پہ جاؤں اور ریکارڈنگ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ریکارڈنگ میں کوئی امینڈمنٹ کریں جو میں نہیں چاہتا، اور وہ میرے کنٹرول میں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ میری زبان وہاں پہ جائے اور اس میں امینڈمنٹ کریں. آئی ڈونٹ وانٹ بی یوزڈ لائک دیٹ. تو اسی لیے اپنی طرف سے میری پوری کوشش ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایماندار نہیں ہیں، ایماندار ہوں گے، اللہ کرے. تو یہ ہے کہ اس چیز میں جو بات نکلی وہ یہ تھی، اور کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آڈیو کلیئر نہیں تھی تو میں نے اس لیے آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے اور بتایا کہ اس میں کیا ہوا، کیا بات ہوئی تھی ان سے. السلام علیکم. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی.